کیا شیعہ حضرات صحیح بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان کو دعوت حق کیسے دی جائے؟ سر پہلے تو جو بخاری مسلم کو مانتے ہیں ان کو دعوت حق کیسے دی جائے؟ میرا آپ سے سوال ہے، کاؤنٹر کوسچن، کیا بریلوی دیوبندی بخاری مسلم کو مانتے ہیں؟ تو ان کو کیسے دعوت دی جائے کہ بخاری مسلم کے مطابق عقیدے کر لیں اور نماز کا طریقہ کر لیں؟ ٹھوس نہ لی تسی آپ ٹھوس ہوئے ہو، تسی دوسرے کو کس طرح دعوت دو گے؟ تو چونکہ آپ اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، کتابوں کی نہیں مانتے، تو ان کو تو اس چیز کی دھونس ہی نہیں لگائی جا سکتی، پہلے اپنے گھر کی صفائی کریں۔ رہا شیعہ، تو شیعہ اتنا ہی مانتے ہیں جتنا ہم شیعہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، یعنی ہمیں اگر اپنے عقائد کو سپورٹیو کوئی حدیث ان کی کتابوں میں مل جاتی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی نہج البلاغہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ان کو اپنے عقائد میں کوئی سپورٹیو حدیث ہمارے ہاں مل جاتی ہے تو کہتے ہیں دیکھیں بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے، غدیر خم کی حدیث مسلم شریف میں بھی لکھی ہوئی ہے، اس حد تک تو مانتے ہیں۔ اور اس لیے آپ دیکھیں ان کی کتابیں اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، ایون آپ نماز نبوی، آپ کے اکثریت تو حنفی ہے نا یہاں پہ انڈیا پاکستان میں، بریلوی دیوبندی، انہوں نے نماز حنفی لکھی ہوئی ہے کتاب، اس میں کوئی حوالہ حدیث کا نہیں لکھا ہوا ہوتا، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی حوالہ حدیث کا نہیں لکھا ہوا ہوتا، لیکن جو آپ کے یہ شیعہ کی نماز پیغمبر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے حوالے دیے ہوئے ہیں۔ نماز شیعہ کی ہے، سر شرم کا مقام نہیں ہے۔ حنفیوں کی نماز حنفی جو ہے اس میں آپ کو حدیثوں کے حوالے نہیں ملیں گے، لیکن شیعہ کی نماز پیغمبر میں آپ کی حدیثوں کے حوالے۔ تو میرا تو اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، سنی اور شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے، ایک ہی ہے، مین بیسک سٹرکچر تو دونوں کی ایک ہے، رفع الیدین وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو شیعہ کو منوانے کی بجائے آپ سنیوں کو پہلے بخاری مسلم منوائیں، ٹھیک ہے، شیعہ کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ عالم اسلام میں غلط حدیثوں کا وجود ہے، اس کو سارے علماء مانتے ہیں، یہ غور کیجئے گا اس بات کو۔ عالم اسلام میں غلط حدیثوں کا وجود ہے، اس کو سارے علماء مانتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو اس کی ہسٹری سناتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، جنہوں نے مسند احمد ابن حنبل لکھی ہے، کہ مجھے 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ فرماتے ہیں مجھے 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، مگر میں نے احتیاطاً اپنے مسند میں، وہ مسند کہتے ہیں حدیث کی کتاب کو، اپنے مسند میں 30,000 حدیثیں لکھی ہیں، جو میری نظر میں صحیح و معتبر ہیں۔ 3 لاکھ میں 30,000 کا کیا حساب بنا؟ جی 10% ہیں، یعنی 2,70,000 حدیثیں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیں، ان کے خیال میں وہ معتبر نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں غیر معتبر حدیثوں کا وجود ہے۔ انہوں نے مسند لکھی جس میں 30,000 حدیثیں تھیں۔ ان کے تھوڑے دنوں بعد ایک دوسرے بزرگ پیدا ہوئے، امام بخاری۔ امام بخاری نے صحیح لکھی، اس میں قریب 6,000 حدیثیں ہیں۔ 30,000 میں سے 6,000 کا سلیکشن ہوا، اب کتنی نکل گئیں؟ 24,000 اس میں سے نکل گئیں۔ تو اسلام میں اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط حدیثوں کا وجود ہے، جی غلط حدیثوں کا وجود ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسا ٹچ سٹون، کوئی ایسا کسوٹی نہیں ہے کہ ہم پرکھ لیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ لہذا ہم نے معصوم کا دامن ہاتھ میں لیا کہ ہمیں جو کچھ لینا ہے ان سے لینا ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ آپ مانتے کیوں نہیں؟ آپ مانتے کیوں نہیں؟ اتنی بڑی کتاب آپ مانتے نہیں؟
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ ہندوستان سے کار کیوں نہیں منگاتا؟ انڈین میڈ گاڑیاں منگائے امریکہ، سفیر سے اپنے احتجاج کروائیے کہ ہمارے آٹو موبائل کیوں نہیں منگاتے آپ؟ وہ کہیں گے ہمارے یہاں آپ سے اچھے بنتے ہیں، ہم سیلف سفیشینٹ ہیں، ہمیں نہیں ضرورت ہے آپ کے آٹو موبائل کی۔ عزیزان گرامی، عالم اسلام میں ہم سیلف سفیشینٹ ہیں، ہمیں نہیں ضرورت ہے کسی کی۔ رہ گیا یہ کہ ماننے نہ ماننے کی بات جہاں تک ہے، ماننے نہ ماننے کی وجہ آپ ہم سے سنیے، کلیجہ تھام کے سنیے گا، ہاں کلیجہ تھام کے سنیے گا۔ حدیث کمپائل کرنے والے کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر وہ حدیث کمپائل کرتا ہے اور لیتا ہے راویوں کی بنیاد کے اوپر۔ بخاری میں قاتلان حسین سے روایتیں تو ہیں، مگر امام بخاری امام جعفر صادق کو سچا نہیں سمجھتے، اور انہوں نے امام جعفر صادق سے کوئی حدیث نہیں لی ہے، مگر قاتلان حسین سے حدیثیں لی ہیں۔ تو اگر ان کی نظر میں قاتلان حسین معتبر اور امام جعفر صادق غیر معتبر ہیں، تو ہماری نظر میں وہ غیر معتبر ہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ جو چیزیں ادھر سے ہیں ان کو ادھر والی چیزوں سے کمپیئر نہ کیجئے۔ قرآن میں آیتیں کتنی ہیں؟ بنا پر مشہور 6666، بنا پر مشہور میں نے کہہ دیا ہے، بنا پر مشہور 6666۔ معتبر کتنی ہیں؟ ان کا معتبر کا کیا سوال؟ سب معتبر ہیں، 6666 معتبر ہیں۔ معلومہ قرآن جتنا ہے سب معتبر ہے۔ حدیث کے اندر جہاں ہمارا دخل آیا وہاں غیر معتبر ہو گئی۔ رسول کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ ان میں پیغمبران راشدین کتنے ہیں؟ کہ یہ کیا سوال ہے؟ سب کے سب راشد تھے، سب کے سب نیک تھے، مگر جب دنیا نے بنائے تو فیگر 4 سے آگے نہ بڑھی۔ تو عزیزان گرامی، غور طلب بات یہ ہے کہ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ ہم اس کے اندر جو اہل بیت کو ہم نے اپنا رہبر بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ اہل بیت کے علم کے اوپر ہمیں اعتبار ہے۔ بقیہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے پاس علم کم ہے یا زیادہ ہے، ہمیں کسی کے اوپر یہ کمنٹ کرنے کا حق نہیں ہے، ہم کمنٹ وغیرہ کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ رسول کے بعد تمام صحابہ کرام کو مجتہد کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ ان کا احترام نہ کیا جائے، ہمیں لفظ مجتہد سے اختلاف ہے۔
مجتہد ہونا ایک سرٹن علم کا معیار ہے جس کو ظاہر کرتا ہے، سمجھے آپ؟ وہ مجتہد ہوتا ہے۔ صحابیت کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو رسول اللہ کو ایک دفعہ حالت اسلام میں دیکھ لے، زیارت کر لے، اور ایک نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھ لے، وہ صحابی ہے۔ پوری لائف میں حالت اسلام میں یہ شرط ہے، ورنہ ابو جہل نے سینکڑوں دفعہ دیکھا، ابو لہب نے لاکھوں دفعہ دیکھا، وہ نہیں۔ حالت اسلام میں جو رسول کی ایک دفعہ زیارت کرے اور ایک نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھے، وہ صحابی ہے۔ ایک شخص 12:30 بجے دن میں آیا، اس نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا، ہاتھ چومے، بزم میں آ کے بیٹھا، جمال اقدس کی زیارت کی۔ 1 بجے وہاں اذان ہوئی مسجد میں، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس نے پھر مصافحہ کیا، کہا یا رسول اللہ بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دور ابھی جانا ہے، آپ کی زیارت کے لیے ادھر سے ہوتا ہوا چلا گیا۔ یہ شخص صحابی ہو گیا، یہ شخص صحابی ہو گیا۔ خدا کی قسم منبر پہ کہہ رہا ہوں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اس کا احترام کریں۔ اگر وہ آدمی یہاں آ جائیں، وہ بزرگ جن نے رسول کی زیارت کی ہے اور نماز پڑھی ہے، تو سب کو تعظیم کے لیے اٹھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم میں سے کسی نے حضور کی زیارت نہیں کی ہے، انہوں نے کی ہے۔ لیکن اگر ایسے ایک بزرگ آ جائیں ان کی موجودگی میں جنہوں نے 10 دفعہ رسول کی زیارت کی ہو، تو ان کو تعظیم کے لیے اٹھنا چاہیے۔ اور اگر ایسے بزرگ آ جائیں جنہوں نے 100 دفعہ رسول کی زیارت کی ہو، تو ان کو اٹھنا چاہیے۔ اور اگر ایسے بزرگ آ جائیں جنہوں نے 1000 دفعہ کی ہو، تو 100 دفعہ والے کو اٹھنا چاہیے۔ اور ایسے آ جائیں جنہوں نے ہزاروں دفعہ کی ہو، تو 1000 دفعہ والے کو اٹھنا چاہیے۔ یہاں تک تو سب ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس کے آگے بگڑ جاتے ہیں۔ اور اگر ایسے آ جائیں جو حالت نماز میں پشت پہ آتے ہوں، صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہاں مسئلہ یہ ہے، ہم احترام کے خلاف نہیں ہیں۔ دیکھیے، احترام اور چیز ہے اور تعلیم اور چیز ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ احترام اور تعلیم، ان دونوں کے اندر میل نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے یہ۔ ایک آدمی ہے جس کے والد معمولی اردو پڑھے ہوئے ہیں، معمولی اردو پڑھے ہوئے ہیں، خط لکھ لیتے ہیں، اردو میں خط پڑھ لیتے ہیں، اٹک اٹک کے اردو کا اخبار پڑھ لیتے ہیں، ہاں، یہ ان کی لیاقت ہے۔ لڑکا زالوجی میں MSc کر رہا ہے، وہ پڑھنے جاتا ہے کسی سے، کہ بڑا نالائق لڑکا ہے، باپ سے نہیں پڑھتا، وہاں جاتا ہے۔ ہمارے جو جانتے نہیں پڑھائیں گے کیا؟ رہ گیا باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ بات بہت بنیادی ہے کہ ہر بچے کو اپنے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بات ایک دن پڑھنا تھی، اب موقع ملے نہ ملے تو آج ہی کہتا چلوں کہ فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں۔ یہ چیز اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے زیب نہیں دیتی ہے۔ ماں باپ کا احترام بچے نہیں کر رہے ہیں،
بچوں کی صحیح تربیت والدین نہیں دے رہے ہیں، بیوی کی یا زیادتی شوہر کے اوپر ہے تو اس کا جان لیے لیتی ہے، شوہر کی زیادتی بیویوں پر ہے وہ ان کو ہلاک کیے دیتے ہیں۔ فیملی کو بنا کے رکھیے، اس کے لیے اسلام نے تعلیمات دی ہیں، اس کے لیے تعلیمات اہل بیت ہیں، اس کے لیے پوری کتابیں ہیں۔ ہر ایک کا ہر ایک پر حق ہے، اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ پر اولاد کا حق ہے، زوجہ پر شوہر کا حق ہے، شوہر پر زوجہ کا حق ہے، پڑوسی پر پڑوسی کا حق ہے، عزیز پر عزیز کا حق ہے۔ ان تمام حقوق کا خیال رکھیے۔ تو باپ کا احترام فرض ہے، اس کا ادب کرے، مگر زالوجی کا اسٹوڈنٹ پڑھے گا کیا اس سے؟ ہاں مجھے انصاف سے بتائیے، تو پڑھنے تو کہیں اور جائے گا۔ البتہ احترام اسے اپنے باپ کا کرنا چاہیے۔ بھئی یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے احترام میں فرق نہ لائیے، مگر پڑھیے اہل بیت سے۔